2018 کی الیکشن کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب نے الیکشن کی دوسرا دن اس الیکشن کے خلاف مہم کا آغاز کیا تھا، اور ساڑھے تین سال بعد اس پہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے آج کامیاب ہو کے 11-12 سیاسی جماعتوں کا مشترکہ حکومت قائم کرا ہے، جس طرح مرکز میں ہوا ہے اکثریت ہونے کے باوجود، اور اسی طرح گلگت بلتستان میں بھی اکثریت ہونے کے باوجود اس کی کارکردگی نہ ہونے کی بنیاد پہ مائنس خالد قریشی ہوگا انشاءاللہ۔ یہاں پہ امجد صاحب عدم اعتماد کی بات کر رہے ہیں، تو آپ ان کو سپورٹ کریں گے کہ نہیں؟ پارٹی کے اندر سے بھی کچھ جو آوازیں جیسے پہلے بات کی، تو کوئی بھی میدان پہ آئے مائنس خالد قریشی کوئی بھی کرتے ان کو سپورٹ کروں گا۔ آپ کے خیال میں کون آ سکتا ہے گورنر؟ حق ہمارا ہی بنتا ہے زیادہ ان سب سے، ایفرٹ کے لحاظ سے ہمارا حق ہے، ہمارے مولانا کو ملنا چاہیے گلگت بلتستان کی گورنر چیف۔ یہ چیف سیکرٹری بڑا تکڑا نظر آ رہا ہے، اگر یہ اس لگن کے ساتھ یہاں کام شروع کیا اسی طرح اگر کام کرے تو انشاءاللہ بہت سارے مسئلے ہمارا حل ہوئیں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں IMN، میں ہوں شبیر میر۔ ناظرین، پروگرام روبرو میں آج میرے مہمان ہیں رحمت خالق، ممبر گلگت بلتستان اسمبلی اور سینئر رہنما جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ JUIF۔ بات کریں گے گلگت بلتستان کی سیاست کے اوپر اور اپوزیشن کے کردار کے اوپر، اور ساتھ ساتھ گلگت بلتستان حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے بھی۔ اور پچھلے دنوں ان کے بڑے سخت قسم کے کچھ بیانات آئے تھے جن کے حوالے سے بھی کافی کچھ سوشل میڈیا کے اوپر لیدے ہوئی۔ رحمت خالق صاحب، بہت نوازش، شکریہ آپ آئے۔ پچھلے دنوں کچھ اس طرح کے آپ کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ بیانات آئے جن کو لوگوں نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا، تو آپ کو کیا مطلب ایسی ضرورت پڑی تھی کہ اتنا سخت سٹانس لینے کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں میں کہ آپ لوگ ہمارے آواز کو عوام تک پہنچانے کے لیے سہولتیں فراہم کر رہے ہیں، تو آپ لوگوں کا شکریہ۔ 2018 کی الیکشن کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب نے الیکشن کی دوسرا دن ملک کے الیکشن کو میچ فکس قرار دے کے اس الیکشن کے خلاف مہم کا آغاز کیا تھا، صحیح، منفی عمران خان کر کے، اور ساڑھے تین سال بعد اس پہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے آج کامیاب ہو کے ملک میں عمران خان کو ہٹا کے 11-12 سیاسی جماعتوں کا مشترکہ حکومت قائم کرا ہے۔ انشاءاللہ یہاں بھی ہم نے جب سے آغاز کیا کوئی مہینہ 1.5 مہینہ پہلے سے، تو اگلے 2-3 مہینوں کے اندر انشاءاللہ مائنس خالد قریشی ہی ہوگا انشاءاللہ گلگت بلتستان۔ خالد خورشید صاحب کے ساتھ کوئی زیادہ حالات خراب ہو گئے ہیں، کیا وجہ ہو گئی اس کی آپ کے؟ خالد قریشی صاحب کو ہم نے سمجھانے کی انتہائی کوشش کیا، کوئی 1 سال تک ہم نے سمجھانے کی کوشش کیا کہ بھائی آپ ٹھیک ہے، آپ جیسے بھی ہے CM بنا گلگت بلتستان کا، تو آپ جو ہے گلگت بلتستان کا CM بن کے چلو، عمران خان کا ٹٹو بن کے نہیں چلو۔ لیکن یہ سمجھ نہیں گیا، مسلسل عمران خان کی گیت گاتا رہا، اور گلگت بلتستان کی ایک ٹکے کا کام آج تک اس سے ہوا نہیں ہے، اور نہ کرنے کی موڑ پہ ہے وہ۔ ابھی بھی عمران خان تو ڈوب گیا ہے، یہ بھی گلگت بلتستان کو بھی ڈبانے کے لیے اس دن سے، جس دن سے عمران خان نے آئین اور قانون کی بغاوت شروع کیا، اس دن سے یہ بھی اس بغاوت میں شریک ہے۔ عمران خان کے ساتھ جا کے وہی بغاوت میں یہ لگا ہوا ہے۔ ابھی پھر اس کو نکالا گیا ہے، اور اس کی دکھ درد میں شریک ہونے کے لیے وہاں جا کے دائرہ لگا کے بیٹھا ہے۔ گلگت بلتستان کے لوگوں کا دکھ درد کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نظر نہیں آ رہا ہے۔ صحیح، اس حوالے سے میں آپ سے آگے بات کروں گا، لیکن سر دس مجھے یہ بتائیے رحمت خالق صاحب کہ آپ کا جو بیان تھا جو سوشل میڈیا پہ آیا خالد خورشید صاحب کے حوالے سے، اس پہ کافی سنجیدہ طبقوں میں ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا، تو کیا آپ اپنا وہ بیان واپس لیں گے؟ نہیں، وہ بیان میں نے سوچ سمجھ کے دیا ہے، وہ ایسا نہیں دیا ہے، لیکن کچھ لوگوں نے ناپسندی کا اظہار اس لیے کیا کہ خواتین کی حد تک لے گیا اس بیان کو۔ اچھا، ہمارا مراد خواتین نہیں تھی، ہمارا مراد وہ اور اس کے والد تک ہے۔ ایک ٹکے کا کام گلگت بلتستان کے لوگوں کا نہیں کیا،
اور ابھی وہ جج بننے کا راستہ بھی اس کا بند ہو گیا. انشاءاللہ مائنس خالد خورشید بھی ہوگا, اور دوبارہ اس نے کبھی اس حلقے سے جیتنا بھی نہیں ہے. اس کا اثر وہاں جیتنے کا نہیں ہے. اس نے غلطی سے جیتا اور قوم کو مایوس کیا اس نے. یاران کارپوریشن پورے گلگت بلتستان میں کام کرتا ہے. اس کے ڈسٹریبیوٹرز ایک نیٹ ورک ہے. اوور 200 ڈسٹریبیوٹر آل اوور ناردرن ایریاز ہمارے ہیں, اور ہم کنٹینیوس سپلائز دیتے ہیں. یہ ایک سکسیسفل ماڈل تھا, اور فار دی فرسٹ ٹائم ناردرن ایریاز میں ہم نے یہ امپلیمنٹ کیا. اس ماڈل کو سکسیس دیکھ کے, اس کے ریٹرنز کو, اس کے بینیفٹس کو دیکھ کے یہ ماڈل ریپلیکیٹ ہوا ریسٹ آف دا کنٹری. We have 8 warehouses in this Yaran zone. We do primary orders from the companies, and a product comes to our warehouses, and we further distribute these products to different areas of the whole GB. بہت سارے یوتھ کو ہم نے یہاں پہ انگیج کیا ایز انٹرنز, اور یہاں پہ ایکسپیرینس گین کرنے کے بعد, چاہے وہ سپلائی چین مینجمنٹ ہو, فائنانس ہو, مارکیٹنگ ہو. اینڈ ٹوڈے آئی ایم پراؤڈ ٹو سے دیٹ وی ہیو امپلائڈ اوور 86 یوتھ ود اس. قراقرم بینک کا ایک سگنیفیکنٹ کنٹریبیوشن تھا ہمارے بزنس کے اسٹارٹ میں, اینڈ آئی ایم ریئلی گریٹفل. Or no doubt, Qaraaqram Bank has played a significant role in growing, in supporting northern areas' economy. تو عدم اعتماد کے حوالے سے اپوزیشن میں کچھ زیادہ جان نظر نہیں آ رہی ہے. کچھ پارٹی کے اندر بعض لوگ تھوڑی بہت غالباً مزاحمت کر رہے ہیں. تو کیسے -1 ہوگا؟ جس طرح پنجاب میں ہوا ہے, جس طرح مرکز میں ہوا ہے اکثریت ہونے کے باوجود, اور اسی طرح گلگت بلتستان میں بھی اکثریت ہونے کے باوجود اس کی کارکردگی نہ ہونے کی بنیاد پہ مائنس خالد خورشید ہوگا انشاءاللہ. صحیح. عمران خان صاحب کے ساتھ بہت کلوز ان کا تعلق رہا جب تک حکومت وفاق میں رہی. تو آپ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ اچھی بات تھی کہ نہیں؟ آپ کے خیال میں یہ بری بات تھی؟ تعلقات ہونا کوئی بری بات نہیں تھی, لیکن اس تعلقات سے گلگت بلتستان کے لیے کوئی فائدہ لیتا تو اس نے فائدہ تو کوئی نہیں لے سکا ہے. پچھلے حکومتوں نے جتنے سکیمیں ADP میں فیڈرل پہ SDP میں ڈالے تھے, ان سکیموں کو 1 سال کے لیے انہوں نے نکال کے باہر پھینکا. اگر 1 سال ضائع کرا کے اگلے سال ان سکیموں کو ہی ADP میں فیڈرل پہ SDP میں شامل کر کے ان کا کام ابھی تک شروع نہیں ہے. 375 ارب کا معاشی پیکج کی یہ بات کرتے ہیں. وہ پرانے سکیمیں جمع کر کے 375 ارب کی بات کر رہے ہیں. جس طرح گیزر روڈ ہے, اسی طرح ہمارا ہینزر پروجیکٹ ہے, اسی طرح دارال تنگیر کی روڈس تھے, اسی طرح بہت سارے اور روڈس تھے, سکردو روڈ تھا, وہ سارے ملا کے 375 ارب سے ہی رہے. وہ ADP سے انہوں نے نکالا تھا 1 سال کے لیے, اگلے سال پھر ADP میں لایا, اور کام ابھی تک شروع نہیں ہے کسی پروجیکٹ میں. اس نے 2 نمبری کر کے استور روڈ کا کچھ کمپنسیشن جو ہے وہ استور DC کو بھیجا ہے, لیکن استور روڈ کا ابھی تو ٹینڈر نہیں ہوا ہے, کچھ نہیں ہوا. تو یہ انواس کمپنسیشن بھیج کے استور کے لوگوں کو دل جیتنے کی کوشش کر رہا ہے, لیکن یہ نہیں ہوگا. مجموعی طور پہ یہ 1.5 سال کی حکومت کو خالد خورشید صاحب کی آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ 1.5 سال کی حکومت میں اس نے سوائے اپنا شوشہ کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا. پریس میڈیا کے اندر یہ کیا کہا, زمین میں کوئی چیز ایکٹنگ کا بھی نہیں ہے. البتہ اس نے دادی جوار یہاں قائم کیا ہے, اس میں کرپشن کیا ہے, اس میں اپائنٹمنٹ کرپشن طریقے سے کیا, انلیگل طریقے سے کیا, ڈائریکٹ اپائنٹمنٹ کیا, کوئی ٹیسٹ انٹرویو نہیں, کوئی کچھ نہیں. اور وہاں پہ 6-7 کروڑ روپے کا انہوں نے جو ریپیئر کا کام کیا, یا 8-10 کروڑ روپے کا, وہ بغیر ٹینڈر کی کیا ہے, من پسند طریقے سے کرایا. تو یہ سارے انلیگل کام کر رہا ہے. یہ شہنشاہ بن گیا. گلگت بلتستان کو قانون کی دائرے میں چلانے کی کوشش نہیں کر رہا ہے, بلکہ من پسند طریقے سے چلانے کے لیے تلے ہوئے ہیں. صحیح. یہاں پہ امجد صاحب عدم اعتماد کی بات کر رہے ہیں, تو آپ ان کو سپورٹ کریں گے کہ نہیں؟ پارٹی کے اندر سے بھی کچھ جو آوازیں جیسے پہلے بات کی, میں تو زیادہ سپورٹ کریں گے. میں تو کوئی بھی میدان پہ آئے مائنس خالد خورشید
कोई भी करते उनको सपोर्ट करूँगा। खालिद खुर्शीद साहब के साथ कोई सुलह का मामला हो सकता है? शम्स लोन साहब बहुत कोशिश कर रहे हैं। मेरा और उसका ज़ाती कोई लड़ाई नहीं है, अच्छा, ज़ाती कोई झगड़ा नहीं है। उसने मेरा हल्के के साथ बहुत ज़्यादती किया है। 1.5 अरब रुपए का उन्होंने वादा करके तांगीर में 1 अरब 24 करोड़ का उसने स्कीमें दिया था पिछले जून में। तो 14 जुलाई में मैंने धरने का ऐलान किया था। धरने का ऐलान किया 13 जुलाई की रात को इसने फिर इस्लामाबाद से फ़ोन किया, फ़ोन करके कहा कि मैं आपको बगैर धरने की ये पैसे 1.5 अरब रुपए दे दूं तो आपको कोई एतराज़ है? मैंने कहा कोई एतराज़ नहीं है। आप अगर बगैर धरने की देते हो तो मुझे क्या एतराज़ है? धरना देना क्या ज़रूरत है? मैं तो मजबूरन धरना दे रहा हूँ अपना हक देने के लिए। दियामर को आपने 5 अरब रुपए का नुकसान दिया है, दारल को 1.5 अरब रुपए का नुकसान दिया है। आप ये जो नुकसान दिया है इसको अदारा करते हो तो मुझे धरने का कोई ख्वाहिश नहीं। तो इसने कहा मैं आपसे वादा करता हूँ ये पूरा हो जाएगा। मैंने कहा यू टर्न तो नहीं होगा? कहा नहीं होगा। और वो दिन आज का दिन तक आज कल करके फराट करके धोखाधड़ी से उन्होंने जो है वक्त गुजारते गए। पिछले दिनों मैंने इस्लामाबाद में फिर कोशिश किया कि भाई आपने ये वादा किया था, आपने यू टर्न नहीं लेने का अहद किया था, आप बराए मेहरबानी हमारे हल्के की हक जो है अवाम की हक जो है हक दे दो। तो उसने हाँ करके इधर आके फिर वो काम नहीं किया तो फिर हमें मजबूरन इसके खिलाफ मैदान पे आना पड़ा। अब जब भी तक ये हमारे हल्के का वो हक पूरा नहीं करता है तो इसके साथ हमारा कोई रसनामा करने के लिए और कोई झगड़ा ही नहीं है। ठीक, तो अभी आपके ख्याल में वो हक पूरा कर सकता है? हक पूरा करेगा, नहीं किया तो ये इक़्तिदार से उतरने के बाद भी हम वो हक लेके इसके पीछे पड़े रहेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद भी एहतजाज जारी रखेंगे, इसकी ज़ाती मलकियत से लेने की कोशिश भी करेंगे। वो हक पूरा नहीं किया तो ज़्यादती किया इसने। सही। अच्छा रहमत खालिक साहब, बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में गवर्नर JUI का होगा शायद, क्योंकि मौलाना साहब को शायद यहाँ से जाके बताया गया है, रिक्वेस्ट की गई। तो आपके ख्याल में कौन आ सकता है गवर्नर? मेरे ख्याल में मरकज़ में हुकूमत की तब्दीली कराने के लिए बुनियाद तो हम लोग हैं, जमीयत उलमा इस्लाम है। तो अब ये जो मरकज़ी जो ओहदे हैं, आइनी ओहदे, इसमें जमीयत को जितना ज़्यादा दे दे इतना मुनासिब है, क्योंकि एफर्ट पूरा 3.5 साल हमारे जमीयत ने ही किया है। बाकी पार्टियों ने मिल के हुकूमत की तब्दीली के लिए काम किया है और एफर्ट नहीं किया है। हमने 14 मिलियन मार्च किया और इस्लामाबाद में 2 दफ़ा मतलब जो है वो धरने दिए। एक दफ़ा 14 दिन बैठा है, एक दफ़ा अभी फिर जाके वहाँ 5-6 दिन बैठ के फिर दूसरे जमातें भी वहाँ आने तक, मुस्लिम लीग भी वहाँ आने तक हमने इंतज़ार किया। तो हक हमारा ही बनता है ज़्यादा इन सब से। हाँ, अलबत्ता असम्बली के अंदर मेंबरों की तादाद हमारे कम है, लेकिन एफर्ट के लिहाज से हमारा हक है, हमारे मौलाना को मिलना चाहिए गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नर चीफ। सही। गिलगित बल्तिस्तान में जो अपोजिशन की जमातें हैं, आपकी जमात के बशमूल, उनके किरदार के हवाले से लोग कहते हैं कि इन्होंने अपना किरदार नहीं निभाया। यहाँ पे खालिद खुर्शीद साहब नहीं होते थे, पानी नहीं होता था, बिजली नहीं होती थी, कोई आवाज़ नहीं उठाता था। इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ये कमी हमसे हुआ है, ये कमी हमसे हुआ है कि ये खालिद खुर्शीद गिलगित बल्तिस्तान में बैठा ही नहीं है। यहाँ बैठ के भी असम्बली में ये नहीं आया। जिस तरह नीचे उनका जो कायद जो है वो असम्बली को नज़रअंदाज करता रहा, इसी तरह ये भी इस असम्बली को नज़रअंदाज किया है मुसलसल। असम्बली में ये सिरे से आया नहीं है, असम्बली की मशवरत से कोई काम नहीं किया, बल्कि इनकी जो कम्युनिटी की मेम्बरान है वो भी एवी है, वो मराद के लिए, ज़ाती मराद के लिए है। 1 रुपये का कम उनकी मेम्बर वज़रा से पब्लिक की बेहतर मुफाद में 1 रुपये का कम नहीं हुआ है। और तो छोड़ो, कोई डॉक्टर तैनात नहीं हो सकते, कोई अच्छा सा एक्शन ज़िले के अंदर तैनात नहीं हो सकता है, और SC तैनात नहीं हो सकते, चीफ इंजीनियर तैनात नहीं हो सकते इनसे, DC मतलब इनकी मशवरत से नहीं तैनात होते, SP इनकी मशवरत से तैनात नहीं होता। आपस में इनका ताल्लुक कैसा है? PTI की हुकूमत का आपस के मेम्बरान का, आपस में ताल्लुक बस इनको ज़ाती मराद मिल रहे हैं कौम की ज़रूरियात के साथ, इन सब का कोई ताल्लुक बहुत कम नज़र आ रहा है, इसलिए अभी तक जुड़े बैठे हैं। सही। शम्स लोन साहब, सुना है शम्स लोन साहब ज़्यादा बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं, यानी सपोर्ट भी कर रहे हैं वज़ीर आला को। छोटे मोटे इस तरह के मसले होते हैं वो भी खुद से आके हल कराते हैं। आप उनके बारे में क्या कहते हैं? शम्स लोन साहब देखने पे बड़ा हशाश फशाश लगता है, लेकिन अंदर से बड़ा साजिशी है और
اس کو لے ڈوبنے والا آدمی بھی وہی ہوگا, صحیح. اس کو لے ڈوبنے والا بندہ بھی وہی ہوگا جو غلط مشورے دے کے اس کو اوریجنل راستے میں مطلب جو ہے چلنا نہیں دے رہے ہیں. صحیح. اس وقت خالد صاحب کے ساتھ اور کون کون سے منسٹر صاحبان قریب ہیں؟ میرے خیال میں اس وقت سب کی سب مطلب جو ہے ایک بھی ایسا قریب نظر نہیں آ رہا ہے. شمس لون بھی اتنا قریب نہیں ہے اس وقت. اگر موقع ملے یا شلنگ لگانے کا تو وہ بھی شلنگ لگانے کے لیے تیار بیٹھا ہے. صحیح. ابھی جو چیف سیکرٹری صاحب آیا ہے جی, اس کا 10-15 دن 20 دن ہو گیا میرے خیال میں. یہ سنا واپس جا رہے ہیں ابھی ان کی. تو ایسا کوئی تکڑا چیف سیکرٹری اگر اپنا پیریٹ یہاں پورا کرے تو امید ہے کہ بہت سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. صحیح. اور اس سیم سے تو کوئی توقع نہیں ہے کہ اس سے کوئی اچھا کام ہوگا, لیکن یہ چیف سیکرٹری بڑا تکڑا نظر آ رہا ہے. اگر یہ اس لگن کے ساتھ یہاں کام شروع کیا, اسی طرح اگر کام کرے تو انشاءاللہ بہت سارے مسئلے ہمارا حل ہوئیں گے. بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے رحمت خالق صاحب. ناظرین پروگرام دیکھنے کا شکریہ. فیڈ بیک دیجیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.